توشہ خانہ کی تفصیلات آنے کے بعد ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات آئی ہیں. خود موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز نے طنز کیا کہ ری امیجننگ توشہ خانہ. شاہد خان عباسی صاحب کے اوپر طنز کیا ہے. شاہد خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے حوالے سے تو یہ تاثر تھا کہ پروٹوکول نہیں لیا آپ نے, آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی نہیں رہے, سادگی کا تاثر تھا. آپ نے بھی بھرپور انداز میں وزیر پیٹرولیم بھی توشہ خانہ کے گفٹس لیے, تحائف لیے, اور پھر جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ کی اہلیہ, آپ کے بیٹوں سب نے خوب تحائف لیے, بہت ساری گھڑیاں لی. آپ تو ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے آپ گھڑی پہنتے بھی نہیں ہیں, پھر بھی گھڑیاں ہی گھڑیاں. جی یہ آپ نے جو بات آج کی ہے میں ذرا سی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا. توشہ خانہ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ توشہ خانہ یہ پاکستان حکومت کی ملکیت نہیں ہوتا. یہ تحائف دیے جاتے ہیں بیرون ممالک سے. جو تحفہ بھی ملتا ہے وہ آپ کے ملٹری سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ توشہ خانہ کو بھیج دیتے ہیں. یہ امانتاً بھیجا جاتا ہے. توشہ خانہ لکھتا ہے کہ ہم نے اس کی یہ اسیسمنٹ کروائی ہے, اگر یہ رقم آپ دے لیں تو یہ آپ کا تحفہ ہے, یہ آپ کو مل جائے گا. یہ ساری بات ہوتی ہے. میں نے بطور وزیر پیٹرولیم ایک تحفہ آیا, میں نے واپس بھیجا. انہوں نے کہا جی نہیں یہ تحفہ ہم واپس نہیں دے سکتے, یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے, آپ اتنی رقم ادا کر دیں اور آپ یہ تحفہ رکھ لیں. بطور وزیر اعظم جو تحفے تھے وہ توشہ خانہ میں آتے تھے, وہ خط لکھتے تھے کہ یہ تحفے آپ کے نام سے آئے ہیں, یہ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی ملکیت نہیں ہے, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ وہاں پر گئے ہیں, آپ کو یہ تحفہ ملا ہے. اور یہ روایت جب سے پاکستان بنا ہے یہ قائم ہے. آپ اگر اتنی رقم جمع کروا دیں تو یہ تحفہ آپ کو مل جائے گا, اگر نہیں کروائیں گے تو ہم اس کا نیلام کر دیں گے. یہ ساری بات ہوتی ہے. صاحب تو ابائی صاحب پھر نیلام ہو جاتے ہیں نا. مطلب اگر 9 کروڑ 99 لاکھ روپے کا ایک جولری سیٹ ہے جو آپ کی اہلیہ نے لیا, وہ انہوں نے 1 کروڑ 99 لاکھ کا لے لیا, نیلام ہوتا تو قومی خزانے کو زیادہ پیسے ملتے. آپ نے اگر ایک 1.5 کروڑ کی گھڑی تھی 45 لاکھ روپے میں لے لی, نیلام ہو جاتی تو زیادہ پیسے قومی خزانے کو مل جاتے. نہیں, یہ نیلام بھی اسی قیمت پہ ہوتی ہے جو قیمت آپ ہم سے مانگتے ہیں. یہ آپ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ منگوا لیں, جو چیزیں میں نیلام ہوئی ہیں وہی رقم ملی ہے جو میں نے ادا کی ہے. یہ تحفہ میرے نام سے آیا تھا. اس کو اچھی بات سمجھیں, بری بات سمجھیں, اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. تحفہ ایک شخص کو ملتا ہے مارکیٹ ویلیو بتائی جاتی ہے رقم سے. میں نے نہیں بھائی صاحب اسیس ویلیو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے, آپ نے تو اس کا 20% ادا کیا. جی میں نے نہیں ادا کیا. یہی ملک کا قانون رہا ہے کہ تحفہ آپ کو ملا ہے, ہم اس میں سے 20% چاہتے ہیں. جو بھی ہم ویلیو اسیس کریں گے, توشہ خانہ ویلیو اسیس کرتا ہے, وہ کہتے ہیں 20% آپ رقم ادا کر دیں, یہ آپ کا ہو جائے گا. تحفہ مجھے ملا ہوتا ہے, توشہ خانہ کو نہیں ملا ہوتا, حکومت پاکستان کو نہیں ملا ہوتا. اس کی وضاحت ضروری ہے. تو بھائی صاحب یہی قانون رقم سے تو بھائی صاحب یہی قانون تو عمران خان پر بھی اپلائی ہوتا ہے نا, جن کے خلاف بھرپور کیمپین اگر آپ لوگوں نے کی کہ جی گھڑی چور, شہباز شریف صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, آپ کی پوری جماعت نے ایک بھرپور کیمپین کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. جی اس میں ایک فرق ہے, اور اس فرق کی وضاحت میں نے شاید آپ کے پروگرام میں کسی اور پروگرام میں کی تھی کہ عمران خان صاحب نے پہلے اپنی گھڑی بیچی, اس کے بعد اس کی رقم ادا کی. یہ فرق ہے. توشہ اور عمران خان صاحب کے زمانے میں اکثر چیزیں توشہ خانے میں نہیں جاتی رہیں. تو جب گھڑی آپ پہلے بیچ دیں اس کے بعد توشہ خانہ سے حاصل کریں تو یہ بات غلط ہے. اگر میں نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے تو ضرور میرے خلاف پروسیکیوٹ کریں. میں آج بھی کہوں گا حکومت پرچہ درج کرے اور کرے, لیکن حکومت کا قانون یہ ہے, آج کا نہیں ہے, 75 سال سے ہے, کہ جو تحفہ آئے گا اس کی حکومت ویلیو اسیس کرے گی اور آپ سے کہے گی کہ یہ تحفہ اس میں سے ہم یہ رقم آپ سے چاہتے ہیں, اور وہ رقم لے کر وہ تحفہ آپ کے حوالے کر دیں گے. میں نے جو کچھ رقم ادا کی ہے ٹیکس پیڈ ادا کی ہے, اور اسی پیریڈ کے اندر میں نے ان تحفوں کی رقم سے بہت زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے. مگر مجھے اس میں کوئی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ٹیکس ریکارڈ آپ کا ہے, آپ نے ادا کیا ہے, مگر عمران خان صاحب پر صرف یہ ایک الزام نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے تحفہ بیچ دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ توشہ خانہ میں پیسے جمع کرائے. ان پر مس ڈکلیریشن کا بھی الزام لگایا گیا نا, کہ انہوں نے تحفہ لے لیا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. آپ کے جتنے بھی تحفے ہیں جو آپ نے لیے وہ آپ نے ڈکلیئر کیے؟ میں نے آپ پھر کہیں گے کہ آپ بات کر رہے ہیں, میرے پاس ان تحفوں میں سے کوئی تحفہ نہیں ہے, میں نے سب آگے دے دیے. کس کو دے دیے؟ میں نہ گھڑی پہنتا ہوں نہ. جی آپ نے بھی بیچ دیے؟
نہیں بیچ نہیں دی، میں نے دے دیے، میں نے جو بھی کچھ عزیزوں کو دے دیے، کچھ دوستوں کو دے دیے جو یہ چیزیں پہنتے ہیں. میرے پاس کوئی چیز آج ان میں سے نہیں ہے. مگر آپ نے کوئی بھی ایک تحفہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے بیچا ہو جس کی وجہ سے آپ کو اثاثوں میں ڈکلیئر کرنا پڑتا، کیونکہ عمران خان صاحب پر دوسرا الزام آپ لوگوں کا یہ ہے کہ بیچنے نہیں ہوتے، انہوں نے بیچ دیے. نہیں دیکھیں، بیچ آپ سکتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، لیکن اگر آپ پہلے بیچ دیں اور بعد میں اس کو حاصل کریں تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے کہ توشہ خانہ میں گیا یا نہیں گیا، اس کے پر بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ گھر میں رکھا رہا، پھر پہلے بیچا گیا اور پھر توشہ خانے کو رقم ادا کی گئی. مگر یہ سوال تو پھر نواز شریف صاحب پر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے سارے کے سارے توشہ خانہ میں آئے یا نہیں آئے. یہ سوال تو پھر کسی بھی پرائم منسٹر پر پیدا ہو سکتا ہے کہ سارے آئے تھے یا نہیں آئے تھے. جی یہ بالکل اس کی تفتیش ہونی چاہیے. یہ جو بھی آپ کے ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں سب تحفے ان کے پاس آتے ہیں، اور میرے اس دور میں 2 ملٹری سیکرٹری رہے ہیں، آپ دونوں سے پوچھ سکتے ہیں، بلا کر پوچھ لیں کہ کوئی تحفہ میں نے شاید یہ تحفے دیکھے بھی نہیں ہیں. یہ آپ کو ملتے تھے، وہ کہتے تھے یہ رقم آپ نے ادا کرنی ہے، آپ ادا کر دیں اور یہ تحفے آپ کی ملکیت ہو جائیں گے. یہ ملک کا قانون ہے، یہ ملک کا طریقہ ہے. تحفے آپ کے ہوتے ہیں، ملک کو نہیں ملتے، توشہ خانہ کو نہیں ملتے، یہ اس شخص کو ملتے ہیں جس کے نام سے وہ آتے ہیں. اس شخص کی کرسی کو ملتے ہیں نا، کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم اس لیے ملتے ہیں، ورنہ آپ کو جب وزیر اعظم کی کرسی نہیں رہی اس وقت بھی ملتے ہیں، عمران خان صاحب کو بھی آج مل رہے ہوتے، نہیں مل رہے، تو ملک کے وزیر اعظم ہی کو ملتے ہیں. جی میں معذرت سے کرسی کو نہیں ملتے، اس شخص کو ملتے ہیں جو کرسی پر بیٹھا ہو. تو اس کی یہ اس شخص کو ملتے ہیں، اس کی ملکیت ہوتے ہیں. توشہ خانہ اس میں سے ایک حصہ آپ سے مانگتا ہے جو آپ ادا کر دیتے ہیں، وہ حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے. بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے کہ جو قانون بھی حکومتوں نے بنائے ہوں اور پھر اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے، 20% کی کبھی 50% کی قیمت ادا کی جائے اور تحفہ رکھ لیا جائے، بجائے اس کے کہ یا تو اسے جمع کرا دیا جائے یا تو اس کا آکشن ہو یا پھر اسے ڈسپلے پر لگایا جائے. یہ مناسب ہے کہ کروڑوں کی گھڑیاں سستے داموں خرید لی جائیں اور پھر آگے تحفے میں دے دی جائے یا پھر بیچ دی جائے؟ دیکھیں یہی ہمارے ملک کا قانون ہے نا کہ جو تحفہ آتا ہے اس شخص کی ملکیت ہوتا ہے. اگر ہم یہ بتا دیتے کہ یہ پاکستان کی ملکیت ہے تو پھر پاکستان کے پاس چلا جاتا. ہمارے ملک کا یہ قانون ہے. اور جو اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے ویلیو کی، آپ یقین کریں کہ میرا خیال ہے ویلیو اس سے 1/4 بھی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسے تحفے ہوتے ہیں جو عام طور پر بازار میں نہیں ملتے، لیکن ان کو بازار کے تحفوں سے کمپیئر کر کے ایک ویلیو لگائی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ آپ سے لیا جاتا ہے اور وہ ٹیکس پیڈ رقم سے آپ اگر ادا کریں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو بھائی صاحب اس سے تو عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس آپ کا فارغ ہو گیا، کیونکہ آپ کی پارٹی نے بھی الزام لگایا کہ 10 کروڑ کی چیز تھی، 2 کروڑ میں لے کے 5 کروڑ کی عمران خان نے بیچ دی، 10 کروڑ میں بیچنی چاہیے تھی. مگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو اسیس ویلیو ہوتی ہے وہ اصل ویلیو نہیں ہوتی ہے، تو یہ الزام بھی فارغ ہو جاتا ہے پھر آپ کا. جی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا اس بارے میں یا کسی اور بارے میں. جو اسیس ویلیو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اسیس کرتے ہیں وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک مارکیٹ ویلیو کی چیز سے. اس چیز کی مارکیٹ ویلیو نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک خاص طور پر بنائی گئی ہوتی ہے تحفہ دینے کے لیے. تو عمران خان صاحب نے اگر کوئی چیز بیچی ہے تو اس کی اسیسمنٹ کروا لیں وہ کیا چیز ہے، کیا اس اسیسمنٹ میں کوئی گڑبڑ کی گئی، زبردستی قیمت کم کروائی گئی. کیونکہ جو میں نے سنا ہے کہ جو چیز ہے اس کی کوئی مقامی جولر سے اس کی اسیسمنٹ کروائی گئی جو وہ کر نہیں سکتا تھا. تو میرا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ سے پوچھ لیں. میں نے کوئی انٹرفیئر کیا ہو کبھی اس معاملے میں، کبھی پوچھا ہو. مطلب آپ کی پارٹی تو کنونس ہو. آج سلیمان شہباز صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ری امیجننگ توشہ خانہ، یعنی جو آپ کا ری امیجننگ پاکستان ہے اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے طائف کی تفصیلات آنے کے بعد. جی ان کا حق ہے، طنز کریں، مذاق اڑائیں، وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی مرضی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پرچہ کرا دیں میرے اوپر، میں تو حاضر ہوں. میں تو ٹی وی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر میں نے کوئی انلیگل کام کیا ہے، میں نے کوئی ان ایتھیکل کام کیا ہے، کوئی مورل کام کیا ہے تو میں حاضر ہوں. مگر بھائی صاحب اس سے جو دراڑیں پڑ گئی ہیں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں آپ کے اور آپ کی پارٹی کے درمیان، وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ سلیمان شہباز صاحب آپ کا کے اوپر طنز کر رہے ہیں پبلکلی ٹویٹ کر کے، تو یعنی کہ نون لیگ میں آپ کا سفر اب تقریباً ختم سمجھا جائے. نہیں، میرا سفر نون لیگ کے ساتھ ہے، سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ نہیں ہے. نہ